السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وقال اللہ تعالی ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عالمی حالات کے تناظر میں مسلمانوں کی حالت، جس میں اغیار عیسائی اور یہودی دنیا ایک مسلمان ملک کے خلاف جنگ میں نبرد آزما ہوں، اور اغیار کی یہ کوشش ہو کہ کلاسیفیکیشن وار کے ذریعے سے، فرقہ وارانہ وار کے ذریعے سے ان کو آپس میں الجھا کر پہلے ایک کو مارا جائے اور پھر دوسرے کے ایٹمی اثاثے اٹھا لیے جائیں اور ان کو بالکل ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ ان کی سکیم کا اظہار ان کی مختلف موقعوں پہ واضح بھی ہو چکی ہے۔ ایسے موقع پہ عوام الناس کو قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنا لازم ہے کہ اگر تم اللہ کی بندگی اور شکر گزاری بجا لاتے رہو گے تو خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے اور تمہیں عذاب میں ڈالے۔ اور پھر اصول بتایا کہ اے پیغمبر، جہاں جب تم ہو وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اگر ایمان والے استغفار کرتے ہوں تو ہم اس کو سزا یا عقاب میں یا گناہوں پہ نہیں پکڑتے۔ اس لیے علماء کی اکثریت یوں بولتی ہے کہ تمام مشکلات اور مصیبتوں میں اور ظالم اور جابر حکمرانوں کی موجودگی میں اپنے گناہوں کی معافی کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ جب بندے توبہ پہ آ جاتے ہیں تو خدا کا یہ اصول ہے کہ ایک قوم پہ آیا ہوا عذاب بھی خدا نے اس وقت ٹال دیا تھا جب حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کے قوم سے نکل گئے تھے، لیکن قوم فوراً توبہ طائب ہو گئی اور اللہ سے آہوزاری کرنے لگ گئی تو آیا ہوا عذاب بھی ٹل گیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان جہاں آپس میں لڑنے کی تیاریوں میں ہوں اور شیعہ اور سنی کے نعرے لگ رہے ہوں، تو ایسے موقع پہ ان کو یہ سبق معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کے گروہ سیاسی اختلاف پر آپس میں جنگ جمل کر چکے ہوں اور جنگ صفین کر چکے ہوں، اور عیسائی دنیا کا مقوق سے مصر ان کو یہ موقع دے رہا ہو، قیصر روم دعوت دے رہا ہو 4 لاکھ کی فوج بھیج سکتے ہیں، تو اس وقت ان عظیم صحابی نے یہ اعلان کیا کہ اے ناہنجار بدبخت عیسائی، خدا کی قسم مجھے موقع ملتا ہے تو میں حضرت علی کے لشکر کا سپاہی بن کر تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل آؤں گا۔ جب تک کہ دشمن کو یہ جواب نہ ملے وہ ان کو مختلف ادوار میں آپس میں لڑاتا آ رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں مسلم امت بکھر چکی ہے۔ اسپین کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے اس موقع پہ مسلمانوں کو آپس میں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان مشکلات میں مہنگائی کرنے والوں کی سخت پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے، اور حکومت کو اپنے بڑے لوگوں کے یا ہائی اپس کے لیے جو پروٹوکول اور مراعات ہیں ان کو فوراً بریک ڈاؤن کر دینا چاہیے، کیونکہ جنگ عظیم دوم اور اول میں ملکہ نے کہا تھا جب قوم ایمرجنسی پہ ہو تو میرے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے کہ مجھے الگ انڈا پیش کیا جائے اور کھانے میں امتیاز رکھا جائے، یہ تمام چیزیں ہٹا دی جائیں، میرا یہ حکم ہے۔ اور اس نے اپنے مراعات بھی واپس کر دی تھیں۔ اسی ملکہ کے انڈر سے پاکستان انڈیا آزاد ہوئے تھے،
اور ان کا پروٹوکول چھوڑنا یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو ایسے موقع پہ تمام پٹرول کی مراعات اور بجلی کی مراعات اور تنخواہوں میں 300% اضافہ فوری طور پہ ان کا ایبزارو کرنا چاہیے، کیونکہ ملک بہت بڑے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کو آگے ضرور کنوے کریں تاکہ قوم استغفار اور قوم بچت کی طرف آئے اور ایک غلط کام کی ترویج کو فوری طور پہ روکنے میں ایک آواز ہو جائے۔